جی تو ناظرین، کبھی میں کبھی تم ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ شرجینا کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹرز بھی اسے کہتے ہیں کہ وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ رباب کی دوست نتاشا سوسائڈ کر لیتی ہے کیونکہ رباب نے جس طرح سے اس کی بے عزتی کی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی اور ساتھ ہی اس کا ہسبینڈ اسے طلاق دے دیتا ہے۔ رباب کو اس کا دوست کال کر کے بتاتا ہے کہ نتاشا نے خودکشی کر لی ہے، جس کے بعد رباب کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بس اتنا پوچھتی ہے کہ اس کو وہ زندہ ہے یا نہیں، جس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ہاں وہ بچ گئی ہے، تو کہتی ہے کہ اسے بچنا چاہیے کیونکہ اس نے ابھی اور بھگتنا ہے۔ شرجینا کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے، وہ پہلے تو ہوش میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن پھر اس کے بعد وہ ہوش میں آ جاتی ہے اگلے دن۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتی ہے اس کی امی اسے بتاتی ہیں کہ اب تمہیں صبر سے اور حوصلے سے کام لینا ہوگا کیونکہ تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو شرجینا کو یقین نہیں آتا اور پھر وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور مصطفیٰ سے بھی وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ رباب عدیل کی ساری چیزیں اپنے آفس سے نکلوا دیتی ہے۔ مصطفیٰ شرجینا سے بات کرتا ہے لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی، جس کے بعد وہ بھی اس سے کہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے ناراض ہو تو تم مجھے ڈانٹو یا مجھ پہ غصہ ہو لیکن مجھ سے بات تو کرو اور مجھے کسی بات کا جواب تو دو۔ پھر وہ اسے کہتا ہے تمہیں ڈاکٹرز نے آج کہہ دیا ہے ڈسچارج کرنے کا، تو میں ارینج کرتا ہوں تاکہ تمہیں گھر لے جاؤں۔ اتنی دیر میں اس کی امی آتی ہیں تو شرجینا اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر پہ چلوں گی۔ مصطفیٰ کے امی ابو اس کی بہن کی طرف ہوتے ہیں۔ اس کی ساس اس سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ اچانک سے آ گئے، سب خیریت ہے؟ جس کے بعد وہ کہتی ہیں ہاں بس خیریت ہی تھی۔ پھر وہ سائڈ پر جا کر وقاص سے بات کرتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے انداز سے کہ یہ لوگ جلدی جائیں گے، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا، تم نے خواہ ان کو گھر میں بلا لیا ہے۔ شرجینا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیتے ہیں، مصطفیٰ سارے بلز وغیرہ کلیئر کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں شرجینا کی امی مصطفیٰ کو سمجھاتی ہیں کہ شرجینا ابھی صدمے میں ہے، وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ عدیل کو رباب جیل میں ڈلوا دیتی ہے اس پر جھوٹا ایک کیس کر کے۔ مصطفیٰ کی امی جب کمرے میں آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سدرا کی ساس کی ساری باتیں سن چکی ہوتی ہیں۔ پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہیں کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس کے ابو اسے اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں۔ شرجینا جاتے ہوئے بھی مصطفیٰ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ مصطفیٰ کو بھی اس سب کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور شرجینا بھی اس سے ناراض ہوتی ہے، اس لیے جب وہ بھی گھر میں آتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ شرجینا کو اس کی امی سمجھاتی ہیں کہ تم مصطفیٰ سے بات کر لو، اس سے ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اگر تم میرے پاس ہوتی یا مصطفیٰ گھر پہ ہوتا تب بھی یہ حادثہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا۔ ساتھ ہی وہ اس سے کہتی ہیں کہ اپنا فون آن کرو اور مصطفیٰ سے بات کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے کافی زیادہ فکر مند ہے۔ مصطفیٰ کو اس کی امی کال کرتی ہیں اور کال کر کے بتاتی ہیں کہ اس کے ابو کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، جس کے بعد وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کی امی اسے بتاتی ہیں کہ تمہارے ابا کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ پھر وہ اس کو اپنی چین وغیرہ اتار کر دیتی ہیں ہاسپٹل کے بل وغیرہ دینے کے لیے، جس کے بعد مصطفیٰ کہتا ہے میں سب دیکھ لوں گا۔ مصطفیٰ کے ابا کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بہت زیادہ خرچہ ہو گیا اور سب وقاص نے خرچہ کر دیا ہے۔ ان کو اس بات کا بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن سدرا انہیں بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ مصطفیٰ نے کیا اور سارے بل وغیرہ مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ پھر مصطفیٰ بھی آتا ہے اور آ کر وہ اپنے ابا سے ملتا ہے۔ سدرا مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ تم نہیں پوچھو گے کہ ابا کی طبیعت اچانک کیوں خراب ہوئی؟ مصطفیٰ اس سے کہتا ہے تم بتا دو، جس کے بعد سدرا اسے بتاتی ہے کہ بھائی نے دھوکے سے گھر بیچ دیا اور اماں ابا کو بھی گھر سے نکال دیا ہے۔ آدھی رات کو وہ لوگ میرے پاس آئے تھے۔ مصطفیٰ بھی یہ سب سن کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کروانے کے بعد مصطفیٰ اپنے امی ابو کو اپنے گھر پہ لے آتا ہے۔ مصطفیٰ سے اس کی امی پوچھتی ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، جس کے جواب میں مصطفیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ پھر وہ گاڑی کا پوچھتی ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ گاڑی بھی میری ہے۔ تو کیا شرجینا کی ناراضگی ختم ہوگی یا نہیں اور وہ مصطفیٰ کے پاس واپس آئے گی یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔